زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو بوروں میں بھر کر کشتیوں بوروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات اور میرے پیارے دوستو، آج کے اس باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ندائے جہاد۔ یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم بزم جہاں میں مہکیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے ظالم اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لب چوم کے ہم لو جام شہادت پیتے ہیں۔ ساقی کے ادا پہ جھوم کے ہم بزم اند کے دیوانے بم دھماکوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے جسٹ ہٹ ہماری راہوں سے، ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں، ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ محترم حضرات، ہر دور فانی میں روز اول ہی سے حق و باطل کی رزمگاہ اور خیر و سر رہا ہے، اور جس زمانے نے بھی اہل باطل نے اہل حق کو چیلنج کیا تو اہل حق نے اہل باطل کے کھوپڑیوں کے بھیدے اڑا دیے۔ الغرض جب بھی کبھی کسی فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کی صدائے بلند کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی آیا، اور جب بھی کبھی کسی نمرود نے زمانہ الوہیت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بسکن بن کر نمودار ہوئے، اور جب ہندوستان کے مقدس دھرتی پر ناپاک انگریزوں کا سایہ پڑا تو اس کی دفاع اور اس کی کمر توڑنے کے لیے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ میدان کارزار میں کود پڑے۔ محترم حضرات، جہاد اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حرج المؤمنین علی القتال، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی، سچے نبی، اماموں کے امام، تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں آیا نہ تو جہاد کیا نہ تو جہاد کی نیت کی تو وہ مر گیا تو وہ منافق ہو کر مرا۔ محترم حضرات، ایک وقت ہوا تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہماری حکومت تھی، ایک وقت ہوا تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا دبدبا تھا، ایک وقت ہوا تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہم تھے، مگر افسوس صد افسوس آج کا مسلمان ذلت و پستی کے اسی غار میں جا گرا ہے جس میں کل تک یہودی اور عیسائی اپنا جلیل چہرہ چھپایا کرتا تھا۔ آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کو ہولناک و دردناک سزائیں دی گئی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ وہاں بے قصور مسلمانوں کو بم بارودوں سے اڑا دیا گیا اور ان کی لاشوں کو کچروں کی طرح پھینک دیا گیا، اور ان پر ان کے معصوم بچوں کو بھی پھینک دیا گیا، جس سے بچہ زندہ ماں سمجھ کر ماں کی صدائیں بلند کرتی رہی، لیکن ان کتوں کو ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا۔ محترم حضرات، ہم اور آپ برما کو نہیں جانتے، وہ برما جس برما کے اندر مسلمان امن و سکون کے ساتھ رہتے تھے، وہاں مسلمانوں نے ساڑھے 500 سال حکومت کی تھی، اور وہاں مسلمانوں کا دبدبا تھا، مسلمانوں کا وہاں 550 سال تک حکومت تھا، مگر افسوس صد افسوس وہاں کے مسلمانوں پر بھی ظلم و زیادتی اس قدر ہوا کہ نہ کہ صرف انہیں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا بلکہ ان کو اپنا ملک چھوڑنے اور اپنا مذہب چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو بوروں میں بھر کر بوروں میں بھر کر گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، زندہ مسلمانوں کو کشتیوں میں بھر کر سمندر میں ڈبایا گیا، زندہ مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹ لی گئی، زندہ مسلمان نوجوانوں کو بکریوں کی طرح ذبح کیا گیا، زندہ مسلمان بوڑھوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، مگر افسوس صد افسوس آج کا مسلمان